السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، منافقت اور دہشت گردی کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے ایران اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے جنگ کی حالت کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ ہے جو کہ بڑا معروف ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایرانی ایک نیوز اینکر جو کہ خبریں دے رہی تھی، ان کے اسٹوڈیو پہ اسرائیلی حملہ ہوتا ہے، کافی حد تک وہاں پہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو یہ جو نیوز چینل ہے جس کے اوپر یہ حملہ ہوتا ہے، یہ ایران کا اپنا ایک ریاستی چینل ہے، اور تقریباً 30 منٹ کے لیے اس حملے کے بعد یہ چینل بند ہو جاتا ہے جب وہ اسٹوڈیو چینج کر لیتے ہیں۔ اب ایک آپ کو میں کچھ خبریں دے دوں اسرائیل اور جنگ کے حوالے سے، کہ اب تک جو کنفرم ہو چکا ہے پچھلے 4 سے 5 دنوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ تقریباً 250 ایسے ایرانی شہری ہیں جن کو اسرائیلی حملوں میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے نسبتاً ایران کی جانب سے جو اسرائیل پہ لگاتار حملے ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں 24 اسرائیلی ہیں جو کہ مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کا ایک بڑا شہر ہے ان کے شمال میں، حائفہ، ان کی وہاں پہ ایک آئل ریفائنری ہے جس کو کافی حد تک نقصان پہنچایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب جو اسرائیلی میڈیا ہے اور جو اسرائیلی عسکری قیادت ہے وہ یہ بول رہی ہے کہ جو فضائی حدود ہے ایران کی، اس پہ اسرائیل نے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اس پہ ایک سپریورٹی حاصل کر لی ہے، کہ اب کوئی ایرانی جہاز اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہوا میں رہ سکے۔ وہ جو اسرائیلی جہاز ہیں وہ لگاتار وہاں پہ اپنی پرواز بھر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہیں، جو ان کے وزیر دفاع ہیں اسرائیل کارڈز، ان کا ایک عجیب سا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں وہ دھمکی دیتے ہیں، اور دھمکی کیا دیتے ہیں، اسرائیل تو باقاعدہ کر کے ہی دکھا رہا ہے یہ، کہ وہ بولتے ہیں کہ جو ایران کی دارالحکومت ہے تہران، اس کے جو بسنے والے لوگ ہیں وہ ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنے والے ہیں۔ ایک عجیب سی دھمکی دیتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ شاید ان کو یہ دھمکی یہ دی جا رہی ہے، نہتے لوگوں کو، ان شہریوں کو، کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ اس کے کچھ منٹوں کے بعد جب اس اسٹیٹمنٹ سے پوری دنیا بھر میں ہلچل پھلتی ہے کہ بھائی یہ آپ کا وزیر دفاع یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کیا وہاں پہ آپ شہریوں کو مارنے جا رہے ہو یا وہاں پہ ان کی ایران کی عسکری قیادت کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ تو وہاں سے ایک وضاحت آتی ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم شہریوں کو ماریں گے، بلکہ ہم تو یہ بول رہے تھے کہ ہم شہریوں کو ان کے گھر سے بے دخل کریں گے تاکہ ان کی جان پہ کوئی حملہ نہ ہو۔ جو ایران کا جو ریاستی میڈیا ہے ان کی طرف سے ایک رپورٹ آ رہی ہے جس میں وہ اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ جو ایرانی فوج ہے انہوں نے امریکہ کا ایک MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں، پچھلے 4 دنوں سے لگاتار جو ان کی ریاستی میڈیا ہے وہ اس بات کا انکشاف کر رہی ہے کہ پہلے تو انہوں نے بولا کہ 2، اب یہ بول رہے ہیں کہ 4 یا 5 ایسے F-35 جہاز ہو چکے ہیں جو کہ اب تک ایران کی فوجیں ان کے اپنے ہوائی جگہ سے، ہوائی حدود سے نیچے گرا چکی ہیں۔ اور اس بات کا بھی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی پائلٹس ہیں ان کو زیر حراست لے لیا گیا ہے، لیکن اب تک ان تمام خبروں کو جوڑنے کے لیے یا ان کو ویریفائی کرنے کے لیے اب تک کوئی خاصا کوئی ثبوت نہیں پہنچائے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم مزید فالو کریں گے، اور پھر بعد میں ہم ویریفائی کریں گے اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اب اگلی جو خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ چھوٹی سرخیاں ہیں کہ ایک مغربی دنیا کی اور مغربی میڈیا کی ایک روش ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ مشرق وسطیٰ کی ایک واحد ڈیموکریسی ہے، وہاں کی ایک واحد جمہوریت ہے جہاں پہ ہر انسان کے پاس برابر کے حقوق ہیں۔ وہاں پہ کوئی نسل پرستی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مذہب پرستی نہیں ہے، وہاں پہ مسلمان اور یہودی اور کالا اور گورا سب ایک ہی ہیں۔ لیکن جب اس بات کو ثبوت دینے کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جب ایران کی جانب سے میزائل داغے جا رہے ہیں اسرائیل کے بڑے شہروں پہ، تو اس کے نتیجے میں وہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں وہ فوراً اپنے گھروں سے نکل کے وہاں پہ جو انہوں نے شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے زمین بوس خیمے بنائے ہوئے ہیں تاکہ اپنے شہریوں کو جانوں کو بچائے رکھے جا سکے، وہاں پہ جو اسرائیل کے اندر بسنے والے جو کام کرنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں غریب ملکوں سے، تھائی لینڈ سے آئے ہوئے ہیں اور جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، وہ ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جہاں پہ ان کو اندر نہیں آنے دیا جاتا، صرف اس بات پہ کہ شاید ان لوگوں کا جو وہاں پہ بسنے والوں کی سوچ ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں، یہ جو انسانی جان کی جو قیمت ہے وہ صرف اور صرف یہودی جانوں کی قیمت ہے، کسی اور ملک کے آئے ہوئے، کسی اور مذہب کے سے منسلک لوگوں کی وہاں پہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ تصویریں ایسی بھی آتی ہیں جو کہ حافظ شہر میں شیلٹرز میں جانے کے لیے
وہاں کے جو عربی لوگ ہیں، جہاں کے جو فلسطینی عربی لوگ ہیں جو کہ اسرائیل میں بستے ہیں، ان کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا، بلکہ صرف اور صرف یہودیوں کو یہ موقع دیا جا رہا ہے وہاں پہ کہ وہ شیلٹرز میں پناہ لے سکیں۔ اظہار مذہب پہ یقین رکھنے والی یہ واحد مشرق وسطیٰ کی جو جمہوریت ہے، اس کی ایک اور حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم آج اب چوتھا یا پانچواں دن ہو چکا ہے کہ الاقصی مسجد سے کوئی نمازی کو وہاں پہ داخل ہونے نہیں دیا جا رہا، وہاں پہ کسی قسم کی نماز نہیں پڑھانے دینے کی اجازت ہے، اور بلکہ ایک خاموشی کا عالم ہے کہ مسجد الاقصی مکمل طور پر خاموش پڑی ہوئی ہے، اور اس کو بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اس بات کے باوجود کہ جو اسرائیل ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان فلسطینی لوگوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو، ان کا جو ایک بیسک حق ہے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، وہ تک پورا کرنے دینے کی اجازت ملے ان کو۔ آج کی جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ایک دلچسپ انالیسس ہے۔ ہم نے ابھی پتہ چلا ہے کہ امریکی سرزمین سے، امریکی ہوائی اڈوں سے کچھ 30 ہوائی ٹینکرز ہیں، جہاز کے ٹینکرز، جن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے جنگی جہازوں کو ہوا کے اندر ہی ایندھن دینا ہوتا ہے، تاکہ ان چھوٹے جنگی جہازوں کو واپس اپنے ہوائی اڈوں نہ جانا پڑے۔ تو جب ان کو ٹریک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ امریکی ہوائی اڈوں سے اڑتے ہوئے ہیں، ان میں سے کافی سارے جرمنی پہنچے ہیں، اسپین پہنچے ہیں، اٹلی پہنچے ہیں، یونان پہنچے ہیں، اور برطانیہ پہنچے ہیں۔ اب کچھ گھنٹوں کے بعد توقع اس بات کی جا رہی ہے کہ اب یہاں سے ان ہوائی اڈوں سے اڑ کے یہی جہاز مشرق وسطیٰ کی طرف مڑ جائیں گے، اور یہ اسرائیل کی طرف جائیں گے، چونکہ اب اسرائیل نے فارملی اپنی ایک درخواست دے دی ہے امریکی حکومت کو، اور ان سے یہ التجا کی جا رہی ہے کہ ہم نے تو اسرائیل کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا، اب آپ کا بھی کام ہے، آپ کے اوپر بھی حکم ہے یہ کہ آپ اسرائیل کے اوپر، ایران کے اوپر اپنا جنگ کا آپ اعلان کرو، اور جس کے نتیجے میں ان جہازوں کو اب اسرائیلی فوج کے سپرد کر دیا جائے گا، اور جو اسرائیلی جنگی جہاز ہیں جو کہ تہران کے اوپر، جو کہ مسلسل طور پر ایران کے اوپر اڑ رہے ہیں، وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہاں پہ نہتوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو تاکہ واپس اپنے ہوائی اڈوں پہ لوٹنا نہ پڑے، ان کا ایندھن کم نہ پڑے، تو ان کو اس بات پہ سپورٹ کریں گے یہ جہاز۔ آج کی جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ غزہ سے، کہ پچھلے 4 پوڈ کاسٹ سے میں روزانہ آپ لوگوں کو سرخیاں وہاں کی لاتا ہوں، اور اس بات کو تھوڑا تھوڑا مغربی میڈیا میں بھی چھپایا جا رہا ہے اور مشرقی میڈیا میں بھی دبا دیا گیا ہے، اس کسی بری سوچ سے نہیں، صرف اس بات سے کہ چونکہ اب اسرائیل اور ایران کی جنگ بڑھ گئی ہے تو وہاں پہ زیادہ تر اپنا توجہ دی ہوئی ہے میڈیا نے، لیکن پچھلے ہی 24 گھنٹے کے اندر، صرف 24 گھنٹے کے اندر اس بات کا اب تک کنفرم ہو چکا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر امداد کے نام پہ بلائے ہوئے اس غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے ڈرامے میں وہی اپنی روش اختیار کرا ہوا ہے، کبھی 16 لوگ مر جاتے ہیں، کبھی 8 لوگ مر جاتے ہیں، تو آج ایک تھوڑا منفرد سا، ایک دل دہلا دینے والا ایسا ایک سرخی ہے کہ اس میں پتہ چلا ہے کہ آج 56 لوگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جو وہاں کی امدادی ایجنسی ہیں بین الاقوامی، جن میں شامل ہیں یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، ورلڈ سینٹرل کچن، وہ سب باقاعدہ التجا کر رہے ہیں، وہ سب چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے، امریکہ نے جو یہ ڈرامہ نچا لیا ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کا، کہ وہ اپنے یہ جعلی امدادی خیمے لگاتے ہیں، راستے میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے انتظار کرتے ہوئے، وہاں پہ ان کا کھانا لیتے ہوئے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب توجہ غزہ سے دور ہٹ چکی ہے دنیا کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ قتل عام کو مزید تیز کر دیا گیا ہے، وہاں پہ اب دن میں 10 یا 15 لوگوں کو نہیں مارا رہا تھا، اب ایک ہی دن میں 56 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے G7 کا جو اجلاس ہو رہا تھا کینیڈا کے اندر، اس کے اندر انہوں نے اس کو اجلاس کو جلدی اختتام کر لیا ہے اپنے لیے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو میٹنگز تھیں جاپانی وزیر اعظم کی، اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین کمیشن کے جو صدارت ہے ان کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگز تھیں، انہوں نے سب کچھ کینسل کر دیا، انہوں نے سب کچھ خارج کر دیا، اور وہ واپس امریکہ روانہ ہو چکے ہیں، اس بات کے مد نظر کہ جو اب ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ تیزی اختیار کر رہی ہے۔ اسی روش میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہوائی ٹینکرز ہیں ان کو اسرائیل کی طرف رواں دوا کر دیا گیا ہے، اور اب بس ایک آپ ایک انالیسس لے سکتے ہیں، آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید اس کانفلکٹ کے اندر، مزید اس لڑائی کے اندر بڑھاوا بڑھ رہا ہے، بلکہ اس کو کم کرنے کی زیادہ کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مغربی دنیا کی تو نہیں ہے مگر مشرقی دنیا کی ہے، کہ سعودی عرب میں ایک معروف صحافی مسٹر ترکی ارجسل کو، جن کو پچھلے 7 سے 8 سالوں سے
सऊदी हुकूमत ने अपने जेलों में रखा हुआ था, उनको सज़ाए मौत दे दी गई थी और बताया जाता था कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो दहशतगर्दी का है और गद्दारी का है। लेकिन उससे जो मुंसलिक जो सहाफ़ी तंजीम है, उनके साथ मुंसलिक जो सहाफ़ी हैं, वो पिछले 8 साल से यही केस लड़ते हुए आ रहे हैं, यही बात करते हुए आ रहे हैं कि ये जो मिस्टर तुर्की अल-जसर थे, उन्होंने कोई दहशतगर्दी नहीं करी, उन्होंने कोई गद्दारी नहीं करी। इनका जो जुर्म था वो सिर्फ़ सहाफ़त करना था, उनका जुर्म था सिर्फ़ इंकशाफ़ात करना था। और जो उनकी मौजूदा हुकूमत है सऊदी अरब की, उसके ख़िलाफ़ उनकी तनकीद चलती थी। उनका वो एक ट्विटर अकाउंट चलाते थे और जो हुकूमत है उनके ऊपर तनकीद करते थे। अब बहुत सारे इसके पैरेलल्स किए जा रहे हैं, मगरबी दुनिया में भी, मशरक़ी दुनिया में भी। उनको इनके इस केस को मिस्टर जमाल खशोगी से जोड़ा जा रहा है, जो कि एक इंतहाई मारूफ सऊदी सहाफ़ी थे, जिनको बेदर्दी से तुर्की में कत्ल कर दिया गया। इस सुर्खी को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें देखना चाहते हैं, हम इस बात को भी फॉलो करते हैं कि किस तरह से मशरक़ी दुनिया में भी सहाफ़ियों को किस तरह से रखा जाता है, उनको किस तरह से उनके साथ उनको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।